الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت عالم، سید عالم، سرور عالم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد اور بے حساب انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام، ناظرین گرامی، حاضرین محفل اور پوری دنیا سے ہمیں سننے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بہت سارے خطوط ملے ہیں اور بہت سارے کمنٹ بھی ہیں ہماری سوشل میڈیا ٹیم نے۔ ان میں ایک صاحب کا یہ سوال مجھے پیش کیا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں اور وظائف کر کر کے تھک گیا ہوں، بڑے لمبے چوڑے وظائف کیے ہیں لیکن فیض نہیں ملا۔ بڑی بڑی لمبی پڑھائیاں کی ہیں، لمبی لمبی پڑھائیاں، لمبے لمبے وظائف کیے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ میں کیا کروں کہ میری خوش بختی جو ہے وہ آ جائے، بدبختی مجھ سے بھاگ جائے، بدبختی ٹل جائے، خوش بختی اللہ مجھے عطا کر دے، زندگی کے روگ میرے مٹ جائیں، میرے سوئے ہوئے نصیب جاگ پڑیں۔ ایسا کچھ عمل بتائیے جس عمل کے کرنے سے اللہ سے جو مانگے وہ مل جائے اور میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ دیکھیں صاحب، اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے۔ اکثر لوگ اپنی تقدیر کا رونا روتے ہیں، اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں، مقدروں کا رونا روتے ہیں، ادھر شکایتیں ادھر شکایتیں ادھر شکایتیں، میرا وظیفہ نہیں قبول ہوا، میرا عمل قبول نہیں ہوا، میں نے یہ بھی پڑھائی کی، میں نے وہ بھی پڑھائی کی۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام، ناظرین گرامی، حاضرین محفل اور پوری دنیا میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں کہ آپ کو اپنے چاروں اطراف میں اور اپنے حلقہ باب میں، حلقہ اعزہ و اقربا میں ایسے لوگ ملیں گے جو یہ شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں کن کے کام ہوئے، ہمارا تو نہیں ہوا۔ کہتے ہیں نا، ہمارا تو کام نہیں ہوا، ہم نے تو بڑا وظیفہ پڑھا، بڑی ورد کیا، بہت عمل کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ آئیے میں آج آپ کو چھوٹا سا ایک عمل دیتا ہوں جس کی برکت سے آپ دیکھیں گے روشنیاں ہی روشنیاں ہو جائیں گی، زندگی نور علی نور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی اداسیوں سے جو عبارت ہے، زندگی میں جو اداسیاں ہیں یہ خوشیوں میں بدل جائیں گی، پریشانیاں مشکلیں کوسوں دور بھاگیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں نا جن لوگوں کو بڑے خوش، بڑی دولت کی ریل پیل، پیسہ کھلا، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں،
گاڑیوں میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، کاروں میں، جہازوں میں، ادھر ادھر سارے جاتے آتے، تو کسی کو دیکھ کر حسد نہ کیا کریں۔ حسد نیکیوں کو جلا ڈالتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بلکہ کسی کو دیکھیں تو خوش ہوا کرے، یا اللہ اس کو عطا کیا ہے، یا اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، عاجز مسکین ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن ہوں تو تیرا، ہوں تو بے شک میں خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بد کردار ہوں، لیکن مولا تیرا ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ تو اپنے بندے پر کرم فرما دے اپنی شان کے لائق۔ میں تو خطا کار ہوں، بھول جانے والا ہوں، تو بھولنے والا نہیں ہے، یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کرم نواز ہے، مہربان ہے، تیری شان غفور الرحیم ہے، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے۔ اللہ کو سونے سونے ناموں سے پکارا کرے۔ اللہ رب العزت پھر کرم فرماتا ہے۔ دیکھیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی کو بیکار نہیں کیا، لوگ جوانیوں میں ادھر ادھر بھاگتے، وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب۔ تو آپ علم و عمل کی طرف آئیں، کیونکہ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب زندگی گزار دی فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، دن رات وی سی آر ٹیلی ویژن میچ دیکھنے میں، کھیل کود میں، آوارہ گردی میں، لا یعنی باتوں میں۔ یاد رکھیں اسلام کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ انسان بے مقصد بے معنی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ جن چیزوں کا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مثال کے طور پر آپ نے 5 گھنٹے میچ دیکھا ہے، آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ نے فلمیں دیکھی، آپ کو کیا حاصل ہوا؟ بولو تو صحیح۔ کچھ بھی نہیں۔ کچھ حاصل ہوا؟ نہیں حاصل ہوا۔ کھیل بھی اس حد تک کہ آپ کی فٹنس اور آپ کی ایکسرسائز اور جتنی آپ کی لائف کو اس کی ضرورت ایکٹیویٹی کے لیے اتنی حد تک، بس کسی بھی چیز کو اوور استعمال، اوور یوز نہ کریں۔ اب آپ اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے مینج کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، 1 گھڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کتنی؟ 1 گھڑی جو اللہ والوں کی بزم میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا وہ 1 لمحہ جو ہے، 1 پل جو ہے، وہ پتہ ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے؟ پتہ ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عطات بیریا۔ ان کی بزم میں 1 گھڑی بیٹھ جانا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی وہ نفلی عبادت جو انسان چھپ کے، گوشہ نشیں ہو کے، خلوت نشیں ہو کے تنہائی میں کرتا ہے، وہ عبادت اس کی کتنی عظیم عبادت ہے، لیکن اس عبادت سے بھی وہ لمحہ بہتر ہے جو لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں گزر گیا۔ وہاں اچھی سے اچھی چیز مل جائے گی، ایسا پھول آپ کے دامن میں آ گرے گا جس کی خوشبو سے زندگی مہک جائے گی۔ کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی بھی اللہ کی عطا سے بخت سنوار دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے، میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ مطلب ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، پیچھے پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ کوئی کام ہے وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ولی کا ہاتھ ظاہر میں ہے، لیکن اس میں پاور، اس میں طاقت
اس میں قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب پاور اللہ رب العزت کی ہوگی تو اللہ کا ولی بخت بھی سنوار دے گا اور تخت بھی عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تخت ملا ہے کہ نہیں ملا؟ آپ کہیں گے کیسے، کون سا تخت؟ بھائی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت لے کے آؤ، تو آپ کی امت کا ولی آصف بن برخیا رحمت اللہ علیہ وہ گئے اور وہ تخت گئے بھی نہیں وہاں سے اٹھ کے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو تھا وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت ہے۔ ساری طاقتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ جب اللہ کا بندہ، کام تو اللہ کے بندے نے کیا، اللہ کے ولی نے کیا، لیکن اس میں پاور اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو اللہ کا پیارا کیسے کام کرتا ہے، اور اللہ اپنے ولیوں کے اعزاز کیسے بناتا ہے، لیکن جل جانے والے جلتے رہتے ہیں اولیاء اللہ سے، کیونکہ جلنا، حسد کرنا ان کا مقدر ہے۔ اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ خوش بختی کیسے آتی ہے، بد بختی دور کیسے جاتی ہے۔ جس صاحب نے سوال کیا ہے، کمنٹ بھیجا ہے، سوال بھیجا ہے، میں ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پوری دنیا میں اس معاملے کا شکار ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، بڑے بڑے عمل کیے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا، میں ان کو دعوت یہ فکر پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک کام کر لیں، کیا؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ آپ جہاں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں ہیں، آپ انڈیا میں رہنے والے ہیں، سری لنکا میں رہنے والے ہیں، بنگلور کے اندر رہنے والے ہیں، آپ جاپان کے اندر ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، آپ یو کے کے اندر ہیں، آپ یو اے ای کے اندر ہیں، سعودی عربیہ کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی کائنات میں ہیں، پوری دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں، کسی نہ کسی اللہ والے کی محفل کو ضرور اٹینڈ کریں، اس کی صحبت کو اختیار کریں، نیک لوگوں کی بزم میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء و مشائخ کی خدمت میں بیٹھیں، پھر انشاءاللہ تعالی ایک کام ادھر سے ہو جائے گا، آپ کو نگاہ جیسے گندے لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے تو نظر بد ہو جاتی ہے، ایسے اچھے لوگوں کی نگاہ آپ پر پڑتی رہے گی تو آپ نیک بخت ہو جائیں گے۔ اور یار گندے بندے کی نظر میں اتنی طاقت ہے تو چنگے بندے کی نظر میں طاقت نہیں ہے، اللہ والوں کی نگاہ میں طاقت نہیں ہے، علماء کی نگاہ میں طاقت نہیں ہے، یہ علماء ہی تو اللہ والے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو آپ ان کی بزم میں جائیں، مسجد کے اندر جائیں، نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ بعد از وصال، وفات کے بعد ان کی منور قبریں بھی ذکر الہی کی تبلیغ کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے مدارس، مراکز، درسگاہیں، بڑے بڑے مکتب، ان سب کی خطبات اپنی جگہ پر بہت معتبر، بہت ہی معتبر، قابل قبول، قابل تحسین اور بڑی سلام کے لائق ہیں،
لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آج بھی اللہ والوں کے مزارات پر آپ جا کر دیکھ لیں، اور بالخصوص حضرت گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، مخدوم امم سید حجویر، مخدوم امم حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر انوار پر آپ رات 2 بجے چلے جائیں، 3 بجے چلے جائیں، 4 بجے چلے جائیں، پوری رات کسی پہر چلے جائیں، الحمدللہ میں کہتا ہوں ان درسگاہوں میں، ان مکاتب میں وہ دن رات علوم شرعیہ حاصل کرنے والے ممکن ہے کسی وقت سو جائیں گے، آرام فرمائیں گے، لیکن اس عظیم ولی کے مزار پر انوار پر آپ جا کے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی ذکر الہی میں درویش وہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، ذکر الہی میں مشغول نظر آئیں گے آپ کو۔ اسے کہتے ہیں کرامت۔ یہ کرامت نہیں ہوتی کیا کسی کے منہ سے لوہا نکال دینا، اس کے جسم سے تانبا نکال دینا، سونا نکال دینا، چاندی نکال دینا، نہیں۔ کیا بات ہے، کرامت کا معیار کیسا ہے، کرامت کا معیار کیسا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کے مرشد کی کرامت کیا ہے، آپ کے مرشد کی کرامت کیا ہے؟ تو آفتاب ولایت حجت الاسلام برکت العصر حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں میرے مرشد کی کرامت دیکھنی ہے، لاکھوں امامے سجے ہوئے ہیں، سروں پر جا کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ یہ زندہ کرامت ہے۔ جو لوگ بد عمل تھے، بد عقیدہ تھے، عمل سے کوسوں دور تھے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، آج ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور ان کے چہرے داڑھیوں سے سجے ہوئے ہیں، سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تاج سے سجے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور متبع سنت ہیں۔ تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی، امام خراسانی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا ایک ایک شہزادہ اور آپ کی آل کا ایک ایک فرد الحمدللہ سنت سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، سر کے بالوں تک سنت میں نظر آتا ہے، سنت پہ پابند نظر آتا ہے الحمدللہ، اور چلتی پھرتی یہ کرامت ہے حضرت امام خراسانی مبارک رحمت اللہ علیہ کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی بزم میں بیٹھنے سے کتنی بدبختیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے ان کی نگاہ سے، ان کی نگاہ سے، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ اللہ اللہ ایسے سکھاتے ہیں کہ انسان کی زبان تو کیا، اس کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ سینے کا جو سین ہے نا، یہ سین، اس سین کے اندر جو دل ہے، وہ دل بھی ذکر الہی میں دھمالیں ڈالنے لگتا ہے، سبحان اللہ، وجد میں آ جاتا ہے دل، وہ دل بھی رقص کرنے لگتا ہے سینے کے اندر، اللہ کی یاد میں، ذکر الہی میں اسے حیات قلبی نصیب ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے دل کو۔ ایسے لوگوں کی سنگت میں بیٹھا کرو جو طالب مولا ہوتے ہیں، طالب دنیا نہیں، اور پھر ان کو تکتے رہا کرو، ان کے چہروں سے آنکھیں نہ پھیرا کرو، اللہ والوں کے چہروں کو تکتے رہا کرو، کیونکہ ان کے چہروں کو تکنے سے بھی وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں جو کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہوتے۔ بے شک، بے شک، ان کے چہروں سے آنکھیں نہ پھیرا کرو۔ جب ولی اللہ کی مجلس میں آؤ، اس وقت فرض نماز پڑھنا فرض ہے، فرض نماز کے علاوہ دیگر اذکار
وہ وہاں بیٹھ کے کرو گے تو پھر تمہیں اور ہی لطف آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی کے چہرے کو تکتے رہنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اس کو تکنا، اس کی صحبت میں، یہ سب نفلی عبادات، اللہ اکبر، آپ کی نفلی عبادات، آپ کی نفلی عبادات، وہ ایک طرف آپ جو تسبیحات کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کر اس کے چہرے کو تکتے رہنا اور پھر اذکار کرنا، وہ تجھے بام عروج تک لے جائے گا۔ کیونکہ یک زمانہ، میں نہیں کہہ رہا، علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ نوافل، وہ تسبیحات، وہ نفلی اذکار، عبادات جو تم اپنی مرضی سے کرتے ہو، اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنا، اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھنا، زیارت ولی کامل سے وہ تجھے شرف حاصل ہوگا جو تجھے تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، خلوت نشینی میں جو نفلی عبادات سے وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو اللہ کے ولی کے چہرے کو تکنے سے حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا حجا۔ اللہ اکبر، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں۔ اللہ اکبر، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولاں ہک کجاں، اتنا ڈٹھیاں بھی مینو صبر نہ آوے میں ہور کتاں ول بھجاں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے انداز میں اور علامہ روم رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں فرمایا، کیا خوبصورت بات کی، فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینند در حضور اولیاء۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والوں کی مجلس جو ہے یہ مل جائے تو بڑی عظیم بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک اس موقع پر ایک انمول عمل دے رہا ہوں جس کو کرنے سے آج ہمیں کوئی دیکھتا ہے نا تو بھئی ہماری زندگی کے پیچھے بھی دیکھو نا، 20-25 سال جو گزرے ہیں، وہ 20-25 سالہ محنت بھی دیکھو، الحمدللہ مرشد کی اطاعت و فرما برداری، اپنے اساتذہ کرام کی اطاعت و فرما برداری، والدین کی خدمت اور اطاعت و فرما برداری، والدین سے دعائیں، اساتذہ سے دعائیں اور پیر و مرشد سے دعائیں، ان کی جو سیوا کرتا ہے نا، خدمت کرتا ہے، وہی میوہ کھاتا ہے، والدین کی، اساتذہ کرام کی، پیر و مرشد کی۔ والدین کی، ماں باپ، پیر مرشد اور اساتذہ کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت و فرما برداری، خدمت گزاری، اطاعت گزاری وہ انسان کو ناکام اور نامراد نہیں ہونے دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین کرام، اس موقع پر جو بہترین انمول عمل جو خوش بختی لانے والا ہے، بدبختیاں ٹالنے والا ہے، زندگی کے روگ مٹانے والا ہے، وہ عمل میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی بدبختیاں خوش بختیوں میں بدل جائیں گی۔ یہ انمول ایسا عمل ہے، زبردست کامیابی کا عمل ہے، بہت خوبصورت عمل اور آسان ہے، جس نے بھی کیا اللہ نے کامیابی عطا کی۔ اپنی پھر مرضی ہے یہ عمل کر کے اللہ سے جو مانگیں گے میرا اللہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 اسماء مبارک ہیں، 300 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتانے لگا ہوں۔ اول آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، آخر پہ بھی 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کے آپ نے کسی بھی جگہ پر، پاکیزہ جگہ پر بیٹھ جانا ہے، مسجد میں بیٹھ جائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، خواتین وہ گھر کے اندر کر سکتی ہیں، مرد حضرات مسجد کے اندر جا کے کر سکتے ہیں، اگر وہ گھر میں کرنا چاہیں تو تنہائی میں خلوت نشین ہو کر، گوشہ نشینی جہاں کوئی پڑھائی کے دوران ڈسٹرب نہ کرے وہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے باوضو ہونا شرط ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ پڑھ لیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ اکبر. پھر اس نے یہ دعا پڑھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. کتنے دروازے؟ 8 دروازے. کتنے؟ 8 دروازے. ہاں 8 دروازے جنت کو اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ترمذی شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور راوی اس کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اب عمل خوبصورت ہے. وضو کر لیا، لباس کو معطر کریں، بدن کو معطر کریں، خوشبودار، اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، جائے نماز کے اوپر مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں، اور اگر کوئی نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو بستر پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں لے لیں 100 دانے والی، 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ 4 اسماء مبارک ان کو پڑھنا ہے. سکرین پر بھی آپ ان کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رافع یا معز یا عزیز. یا اللہ یا رافع یا معز یا عزیز. یہ چاروں پڑھے تو ایک بار ہو گیا. یا اللہ یا رافع یا معز یا عزیز، یہ 2 مرتبہ ہو گیا. یا اللہ یا رافع یا معز یا عزیز، یہ 3 مرتبہ ہو گیا. یا اللہ یا رافع یا معز یا عزیز، یہ 4 بار ہو گیا. یا اللہ یا رافع یا معز یا عزیز، یہ 5 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے 300 مرتبہ پڑھ کے 11 بار پھر درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. یاد رکھیں مانگنے والا اللہ پاک کو بڑا پیارا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ کو وہ پسندیدہ نہیں ہے. جو اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتا ہے وہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اور مخلوق سے مانگنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے. در در مانگنے والا ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھتا ہے. آپ در در مانگنے سے بجائے، در در مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں. لوگ دیں گے تانے دیں گے، رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے، تنگ کریں گے، تانے دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کسی کو تانا نہیں دیتا. اللہ کسی کو ذلیل نہیں فرماتا، اللہ کسی کو رسوا نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میرے خزانے بھرے پڑے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، میں عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. وہ عطا فرمانے والا ہے. وہ سارے خزانے اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے، ایک اور عمل ہے، وہ روزانہ آپ نے کرنا ہے. صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آپ 3 مرتبہ یہ دعائیں مبارکہ صبح و شام پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالی زندگی کے روگ مٹ جائیں گے. جو اللہ سے مانگو گے مل جائے گا. سویا ہوا نصیب انشاءاللہ جاگ جائے گا. اس عمل کو کرنے کی آپ سب کو اجازت ہے. یہ ایک ایسا انمول عمل ہے جو آپ کی زندگی کو رنگ لگا دے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا.